السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہماری جو بات چل رہی تھی علامہ صاحب سے، ہمارا سوال اب تک جو چل رہا ہے وہ برتھ ڈے پر ہے کہ کیا اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور اس پر الحمدللہ ہمارے علامہ صاحب غلام فرید صاحب نے بہت بہترین دلیل کے ساتھ اس کو پیش کیا تھا۔ اور اسی سوال میں پھر ہمارا دوسرا سوال یہ نکلا کہ پھر عید میلاد النبی منانا یا علی ڈے منانا یا 3 شعبان منانا یا کسی ایسی عظیم شخصیت کی پیدائش کی خوشی منانا، پھر کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر اسی پر علامہ صاحب نے اس میں پچھلی دلیل دی تھی اور ماشاءاللہ بہت بہترین دلیل دی تھی۔ آج پھر ہمارے سامنے ہر بار کی طرح علامہ فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج پھر سے اسی سوال کو ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب پھر کیا علی ڈے منانا، عید میلاد النبی منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس پر آپ کی جو ہے دلیل دیجیے پلیز، جی میں آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا بدعت کے بارے میں آپ سے کہ بدعت کس کو کہا جاتا ہے۔ جی بہت بہترین آپ نے اور بدعت کیونکہ یہ لفظ ایک ایسا ہے کہ اس کو لفظ کو کہہ کے آدمی ڈر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو بڑی زبردست ایک حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، جی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل بدعت فی النار، اور ہر بدعتی جو ہے وہ نار کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی بخشش کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ نار مینس جہنم، آگ۔ اچھا اچھا۔ تو بدعت تو سب گمراہی ہے، لیکن بدعت کے معنی وہی لیے جائیں گے جس نے دین میں یا تو تبدیلی کی ہو یا پھر کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس پر ثواب اور عذاب کے قواعد لاگو کیے ہو، اور پھر سے دین میں داخل کیا ہو۔ داخل کیسے ہوگا؟ دین میں داخل کیسے ہوتا ہے کہ یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو سزا دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں دین میں داخل ہونا۔ نہیں سمجھے اس کو؟ مثلا ہمارا ہندوستان ہے، اگر کوئی ہندوستان میں یہ کہ اگر تم نے آج تک، ہم بائیں طرف ہو کر گاڑی چلاتے ہیں ہندوستان کے قانون کے مطابق، کوئی بندہ یہ کہے کہ آج سے تم دائیں سائیڈ میں گاڑی چلاؤ، اور اگر نہ چلائی تو تمہاری پینلٹی تمہارے اوپر چارج کر دی جائے گی یا تمہارا چلان کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ اب یہ تو بدعت ہو، یہ ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ کوئی بندہ ایسا کرے اور اس کی خبر اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے، جی جی، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کو سی بات، ہمارے قانون کے مطابق بیل لگائے گی اس میں، اس کو تو اٹھا کے رکھ، تو پھر ایسے اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا نا۔ جی جی جی، ہم نے قانون یہ بنا، تو کیسے اس پہ سزا عذاب کی بات کرتا ہے؟ تو اپنی طرف سے کوئی قانون بنائے اور اس پر یہ کہے کہ اس پر اللہ عذاب دے گا، ایسے کیسے ہوگا؟ جی جی۔ تو مطلب بدعت تب تک بدعت تصور نہیں کی جائے گی جب تک کوئی بندہ کوئی کام کرے اور اس پر یہ حکم لاگو نہ کرے کہ اگر تم نے اس کام کو نہ کیا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا یا تم گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب میں ان سے عرض کرتا ہوں، جو میرے بھائی کچھ ایسے ہیں جو مان لو عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں، ان میں جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں جاتا اور اس کو وہ مذاق میں بھی اگر یہ بولتا ہے کہ تو نہیں جاتا تو مسلمان نہیں ہے، تو نہیں جاتا تو کافر ہے، تو اس جلوس میں شامل نہیں ہوتا، تجھ پر عذاب الہی نازل ہوگا یا تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس بندے نے تو پھر یہ کام بدعت کا کیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ ایک اچھا کام ہے، جی جی، یہ رسول کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ کیا بات ہے، اگر چلو گے تو برکتیں حاصل ہوں گی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ نہ چلنے پر گناہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ قانون تب مانا جاتا ہے جب کوئی پینلٹی چلان کٹے،
قانون تو تبھی مانا جائے گا نا جی جی اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے تمہیں اچھے چل رہے ہو یا کچھ اچھا تمہیں کوئی بھی کسی بھی ادا پہ تمہارے اچھا کر کے اگر تمہیں کوئی گلدستہ دے دے ہے نا کوئی تمہیں تحفہ دے دے تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر تمہاری کسی ادا کو دیکھ کر تمہارے کسی کام کو دیکھ کر تو وہ تو تحفہ ہے نا جی 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 تحفہ دیا جا سکتا ہے بالکل تحفے کی شکایت تو کسی ڈی ایم صاحب کے پاس پہنچا دو کہ ایک بندہ بھائی جا رہا تھا اور وہ جاتے جاتے وہ انہیں اتنے اچھا لگے ان کا گانا بجانا یا اتنا اچھا لگا ان کا تمہیں ہنسنا بولنا یا اتنی اچھی شکلیں لگی ایسے ہنر باز لوگ تھے تو انہوں نے بہت سارے تحفے ان کو عنایت کر دیے اس پر کوئی اعتراض کرے گا بالکل اس پر کوئی قانون لاگو ہوگا نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو روک کر اس سے پیسے لے لے اس کی پرچی کاٹ دے تو پھر وہ قانون کے دائرے میں ہے بالکل بالکل جبرن کام کیا اس سے تو بدعت اسی شے کو کہا جائے گا جس پر سزا کا حکم لاگو تو کوئی میرا بھائی جو بندہ ایسا کوئی کام کرتا ہو مثلا وہ کوئی عید میلاد النبی کے جلوس میں اگر کوئی نہیں جا رہا اس کو ایسے لان تان کرتا ہو کہ تو کافر ہو گیا تو مشرک تو رسول کا عشق نہیں رکھتا تجھے اسلام کا مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں اور ایسا ہوتا ہے سمجھ بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے اس کو قطعاً ہے ایسا کرتا ہے وہ بالکل گناہگار ہوگا نہیں کرنا چاہیے کوئی تعمر بھی اگر عید میلاد النبی کا جلوس میں نہ جائے تعمر اگر کوئی عید میلاد النبی کے ایک چمچ شیر کی بنا کر کسی کو نہ بانٹے وہ مسلمان تھا مسلمان ہے مسلمان رہے گا سمجھ میں آئی بات ناظرین لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ فقط اس کو ایک مستحسن خوبصورت عمل جان کر کرے ایسا عمل جان کر کرے کہ یہ میرے دل میں اٹھا کہ آج رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن ہے جس میں آج وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اس محبت میں اگر اس کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ پکا کر بانٹ دوں تو یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے تحفوں کا حقدار ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی 10 قدم جلوس بنا دے اور اس لیے بنائے جلوس کہ ہم یہاں پر ہم یہاں پر ہیں اور فقط اس لیے کیا ہو جتنے عاشق رسول ہیں آج سب اکٹھے ہو جاؤ آج ہم سب سرکار کی نعتیں پڑھیں گے آج ہم سب سرکار کے نعرے لگائیں گے آج ہم سب جلوس لے کر چلیں گے اور آج ہم اس انداز سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو اور یہ محبت لوگوں کی دلوں میں جگائیں گے تو اگر یہ پرچار رسالت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی بالکل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایکسٹرا تحفوں کا کام ہے اگر اللہ کو پسند آ گیا کہ یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں کیا بات ہے تو وہ کیا انعام تمہیں دے دے قانون کے دائرے میں نہیں یہ قانون سے باہر کی بات ہے ورفعنا لک ذکرک اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا رفعت عطا فرما دی ورفعنا لک ذکرک تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا اب جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو اگر اس کا کوئی ذکر کرے کسی تاریخ میں کرے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل یقیناً ہوگی لیکن کوئی واجب کہے گا تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا پھر یہ بدعت ہو جائے گا لہٰذا قول فیصل یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتا ہے باعث رحمت بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے قلوب کے اندر یوں کھل جاتے ہیں جب بندہ درود پڑھتا ہوا چلتا ہے میں یہ درود پڑھنا تو وہ کام ہے جسے اللہ خود کرتا ہے مومنوں کو یہ کہتا ہے کہ تم بھی ضرور پڑھا کرو تو پھر تو علامہ صاحب یہ پھر یہ ثواب میں ایکسٹرا بونس ہو گیا ایکسٹرا بونس یعنی اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو لیگل ہے اس کا تو پتہ ہے نماز پڑھو گے اتنا ملے گا روزہ رکھو گے اتنا دیا جائے گا حج کرو گے اتنا دیا جائے گا زکوٰۃ دو گے اتنا دیا جائے گا لیکن نہیں یہ محبت کا کام ہے اگر محبت کی بات کرو گے تو پھر کوئی لمٹ نہیں کتنا دیا جائے گا مثلاً کیا ہے کہ میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں اگر کوئی ملازم آپ کے ہاں ملازمت کرتا ہو تمہارے گھر میں پوچھا لگاتا ہو جھاڑو لگاتا ہو یا آپ کے گھر کا کوئی کام سبزی لاتا ہو ڈرائیور ہو آپ کے گھر کا تو وہ کیا کرتا ہے تو اس کی کتنا تنخواہ ہے کسی کو 20,000 روپے آپ نے اس کی تنخواہ مقرر کی وہ بھی بچہ بیچارہ آتا ہے 20,000 روپے کی تنخواہ لے کر چلا جاتا ہے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہوا تو اس نے بیٹے کی خوشی میں اپنے گھر سے 4 سوٹ سی کے لایا سر یہ لے لیجئے میری بیوی نے اس کے تمہارے بچے کے لیے سی کے دیا اچھا
اور یہ میری طرف سے 2 انعام یہ رکھ لیجئے، اور میں اس کے 2 جو ہے وہ اس کے اوپر کو صدقہ کے پیسے اتار کے وہ نوکر ملازم، اگر وہ مالک دیکھے گا کہ یہ میرے بچے کے لیے اس نے 4 جوڑی کپڑے لے کر آیا، میرے بچے کو کتنے پیار سے اس نے گود میں اٹھایا، میرے بچے کو اس نے کتنے پیار سے یہ 2 تحفے لا کر دیے، محبت کا اظہار اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ میرا ملازم ہے، میرے بچے سے پیار کر رہا ہے، تو اب اس کو جب اس کا موقع آئے گا، جب اس کے انعام کی باری آئے گی، تو کچھ پتہ نہیں وہ اس 4 کپڑوں کے لیے وہ اسے 4000 یا 40,000 یا نہ جانے کتنے بڑے انعام سے اس کو نوازتے، یا اس کا پروموشن ہی کر دے کہ آج کی بات تو یہاں نہیں رہے گا تو وہاں رہے گا، پروموشن کر دے۔ یہ تو اس کی عقیدت اور اس کی محبت کے جوش کی بات ہے، کیا بات ہے، وہ اس سے اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کے ریگارڈنگ اور اس کی عقیدت کے اعتبار سے اس کی کوئی اندازہ نہیں کہ اس پہ انعام کتنے بارش برسا دی جائے گی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے جناب۔ تو پھر کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ جو رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ محبوب رب العالمین ہے، سبحان اللہ، جس نے اسے اپنا محب بنایا ہوا ہے اور اس نے اسے اپنا محبوب قرار دے دیا گیا، اگر کوئی ان کے لیے 4 قدم جلوس میں مرحبا کہتا ہوا چلا جائے، جناب کچھ پتہ نہیں کہ اس کو کیا مل جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اگلی ملاقات پھر ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔